بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام مہمان بھائیوں کو میرے اس چینل پر بہت بہت خوش آمدید۔ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کیا، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا، ان کو بہت بہت شکریہ۔ اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ویڈیوز کو لائک اور شیئر نہیں کیا، میں سے یہی کہوں گی کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں میرے چھوٹے سے ایفرٹ میں آپ کا سبسکرپشن، آپ کا لائک اور شیئر بہت ہی ہیلپنگ ہوگا، اور اللہ پاک آپ کو بھی اس کے لیے جزائے خیر دے، آمین۔ اور 2K سبسکرائبرز پر جو میں نے گیو اوے اناؤنس کیا ہے، اسے ود کرنے کے لیے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں۔ تو چلیے جی شروع کرتے ہیں آج کے ویڈیو۔ آج اس موضوع پر میں آپ سے ایک چھوٹی سی گفتگو کرنا چاہ رہی ہوں۔ موضوع ہے کہ بہت سے لوگ اکثر یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان کی زندگی میں پازیٹیوٹی نہیں ہے، ان کی زندگی کے اندر کوئی خوشی نہیں ہے، کوئی سکون نہیں ہے، اور زیادہ تر اگر وہ اپنی زندگی میں دیکھیں تو نیگیٹیوٹی ہی ہے، اور وہ بہت سی کمپلینس کرتے، بہت سی شکایتیں کرتے نظر آتے ہیں، اور انہیں وہ جتنی مرضی کوشش کر لیں دوسروں کے ساتھ اچھا کرنے کی، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کی، تو پھر بھی انہیں نیگیٹیوٹی ہی ملتی ہے۔ تو ایسی کون سی چیزیں ہیں جنہیں اگر ہم اختیار کریں اپنی زندگی میں تو ہم اپنی زندگی کو پازیٹیو بنا سکتے ہیں، اور ہماری زندگی کے اندر سکون شامل ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں، جو ہمارا کون سا ایسا لائف سٹائل ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر سے سکون ختم ہو گیا ہے۔ ہمیں پازیٹیو کسی بھی چیز میں نظر آنے کے بجائے ہر چیز کے اندر نیگیٹیوٹی ہی نظر آتی ہے۔ ہمیں لوگوں کے رویوں سے ہم لوگوں کے رویوں سے چڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمیں غصہ آتا ہے، بجائے کسی بات کے اوپر خوش ہونے کے ہماری طبیعت جو ہے وہ بے چین رہتی ہے، اور ہمیں کوئی بھی چیز جو ہے ویسی خوشی نہیں دیتی جیسی ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ تو اس میں سب سے پہلا فیکٹر جو ہے وہ ہے کہ اپنے دین سے دوری، اپنے رب رسول سے دوری صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم نماز قرآن کی پابندی نہیں کر رہے ہوتے، جب ہم اپنی اللہ پاک سے دوری اختیار کرتے ہیں، ہم دنیاوی چیزوں کو زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، ہم صبح اٹھ کے نہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ظہر اور عصر کی نماز کے وقت کوئی نہ کوئی ایسا کام کا بہانہ ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ ہم کسی جاب میں بزی ہیں یا کسی گھر کے کام میں بزی ہیں، تو اس وقت بھی ہم اللہ پاک کے طرف جو ہمارا فرض ہے اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ہم اپنی جو روزمرہ کی ہماری معمولات ہیں اس کے اندر بھی دین کو مد نظر نہیں رکھ رہے ہوتے، اور صرف اور صرف ہمارا پورا دھیان جو ہے وہ دنیا داری کی طرف ہوتا ہے، تو اس وقت بھی ہماری روح اندر سے بے چین رہتی ہے، کیونکہ روح کو اس کی خوراک نہیں مل رہی، جو کہ اللہ کا ذکر ہے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو کہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ تو جب ہماری روح کو اس کی خوراک نہیں ملتی، جب ہم صرف اپنے جسم کی نیڈس کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی ہماری طبیعت جو ہے وہ بے چین ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہمیں دنیا کے اندر وہ سکون نہیں مل رہا ہوتا جو سکون ہمیں چاہیے ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جب آپ زیادہ وقت اپنا دنیا کے کاموں میں گزارتے ہیں، جیسے سوشل میڈیا کے اوپر، اپنے موبائل کے اوپر زیادہ ٹائم ویسٹ کرنا، اور اس کے علاوہ لوگوں سے فضول کی باتوں کے اندر مصروف رہنا، لوگوں سے لمبی لمبی بے وجہ کی گفتگو کرتے رہنا جس کا نہ کوئی کام ہے نہ کوئی فائدہ ہے، اور اب ضرورت سے زیادہ باتیں کرنا، ضرورت سے زیادہ ہنسنا، کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہمارے دل کو مردہ کرنا شروع کر دیتی ہے، اور جب دل مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی ہماری طبیعت جو ہے وہ بے چین رہنا شروع کر دیتی ہے، ہمیں سچی خوشی حاصل نہیں ہو رہی ہوتی، ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہر چیز جو ہے وہ ہماری دشمن ہے، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چڑھ جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے کے موڈ میں رہتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں بھی جو ہیں یہ بھی ہماری مینٹل ہیلتھ کو خراب کرنے میں پیش ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز، جب ہم ایسے لوگوں کی کمپنی اختیار کرتے ہیں، جب ہم ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں جو تو نہ خود دین کے رستے پہ چل رہے ہوتے ہیں اور نہ ہمیں چلنے کی وہ کوئی کسی قسم کا انکریج کرتے ہیں کہ ہم بھی کوئی دینی کاموں میں حصہ لیں، ہم بھی نیکی کے راستے پر چلیں، جو خود بھی برائی کے راستے پر ہوتے ہیں، اور ہم ایسے لوگوں کی کمپنی میں جا کر ہم خود بھی ان کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے کہ ایک کہاوت مشہور ہے کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگا کرتا ہے۔ تو ہماری کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم ایسی کمپنی رکھیں، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں جہاں سے ہمیں کوئی
حکمت کی بات پتہ چلے، جہاں سے ہمیں کوئی دانشمندی کی بات پتہ چلے، جہاں پہ ہمیں کوئی رب رسول ہمارے دین کی طرف ہماری جو رجحان ہونا چاہیے اس کی باتیں پتہ چلیں، ہمیں کوئی اچھی بات پتہ چلے، اس کی بجائے ہم فضول کی باتوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، دنیا داری کے معاملات میں الجھے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اپنے صرف دین کو اختیار کرنا چاہیے اور دنیا داری کو بھول جانا چاہیے، ہمیں دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے ایک بیلنس کے ساتھ۔ لیکن ہمارا بیلنس جب خراب ہوتا ہے، جب ہمارا ایکویلبریم خراب ہوتا ہے اور ہم صرف ایک طرف اپنا جھکاؤ کر لیتے ہیں، صرف دنیا کی طرف اپنا جھکاؤ کر لیتے ہیں، تو اس وقت ہمارے اندر جو ہے وہ بے سکونی کی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ہمارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک طریقے سے نہیں چلتے ہیں۔ تو یہ تمام چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کے اوپر اگر ہم روزانہ اپنی لائف سٹائل کے اوپر، اپنی زندگی کے اوپر غور کریں اور اگر ہم ان کے اندر تبدیلی لے کے آئیں تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی روزانہ کی زندگی جو ہے وہ کتنی زیادہ آسان ہو گئی ہے، آپ کے جو معاملات ہیں وہ کتنے زیادہ آسان ہو گئے ہیں، آپ کی جو روح ہے اس کو اس کی خوراک مل رہی ہے، کیونکہ نماز، قرآن، اللہ پاک کی عبادت اور قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ نماز پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 5 نہیں تو 10 منٹ، جہاں پہ ہم اتنا ٹائم بیٹھ کے 2 3 گھنٹے کی فلمس دیکھ لیتے ہیں، جہاں پہ ہم اتنا ٹائم بیٹھ کر سوشل میڈیا کے اوپر ٹک ٹاک چلا لیتے ہیں، تو وہاں پہ کیا ہم ایک 5 10 منٹ کی نماز نہیں پڑھ سکتے؟ جہاں پہ ہم اتنی لمبی میٹنگ اٹینڈ کر لیتے ہیں، کیا وہاں پہ ایک 5 10 منٹ کی نماز نہیں پڑھ سکتے؟ جو ہمارے اللہ کی طرف فرض ہیں ہمیں ان کو بھی پورا کرنا ہے، بلکہ ان کو ہمیں پہلے پورا کرنا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے تو ہمارے لیے دین کو بہت ہی آسان کر دیا ہے۔ تو اگر ہم اپنے لائف سٹائل کے اندر تھوڑا سا اپنے معاملات کو بہتر کریں، اپنی دین اور دنیا کو بیلنس لے کے چلیں، تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی لائف کے اندر کیسی پازیٹیوٹی شامل ہوگی، کیسا سکون ہو، کیسی ایک تبدیلی آئے گی۔ تو مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اللہ پاک آپ کا ہمیشہ سے ہو۔ اللہ حافظ۔